إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان المبارک سے ہم لوگ فیضیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں جو روزہ فرض کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسانی جان اور انسانی جسم کی صفائی ستھرائی ہے، اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت ساری چیزوں کو فرض کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے کبھی اس کی عقیدے کی صفائی ہوتی ہے، کبھی جسم و جان کی صفائی ہوتی ہے، کبھی تجارت و کاروبار اور مال کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صفائی اور ستھرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ گندگی اور ناپاکی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس مناسبت سے ایک اہم فریضے کی جانب آپ کے توجہات کو مبذول کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور اس کے بعض اہم مسائل کی وضاحت کرنا لازم و ضروری جانتا ہوں۔ سال میں ایک بار صحت مند انسان کے لیے، تندرست و توانا کے لیے، استطاعت رکھنے والے انسان کے لیے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ کوئی بیمار ہو، صحت یابی کی امید ہو، بعد میں قضا کرنے کی سہولیات ہیں۔ جو انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، عورت ہو یا مرد، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ خواتین ماہواری ایام سے دوچار ہوتی ہیں، یا پھر ولادت کے بعد کے خون سے دوچار ہوتی ہیں، یا حمل کی مدت میں پریشانیاں انہیں لاحق ہوتی ہیں، یا دودھ پلانے کی صورت میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام تر صورتوں میں خواتین کے خصوصی مسائل ہے کہ روزہ ابھی نہ رکھیں، پورے سال میں قضا کر لیں۔ انسان بیمار پڑا ہوا ہے، صحت یابی کی امید ہے، ابھی مؤخر کر دیں، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، وہ روزہ رکھ لے۔ ایک انسان مسافر ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، دقت کا سامنا پڑ سکتا ہے، شریعت نے اسے مسافر انسان کو رخصت دی ہے کہ سفر کے ایام میں روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنے کا یقین ضرور رکھے۔ تو رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، کچھ مخصوص لوگوں کو گنجائش بھی دی گئی، بعض لوگوں کو تاخیر کرنے کی اجازت بھی ملی، تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان کی آمد پر اس فریضے کا عائد ہونا ہر مسلمان پر لازمی طور سے ہوتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد رمضان کی شروعات ہوتی ہے، اور شوال کا چاند دیکھنے یا سننے کے بعد اس مہینے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ جو مہینہ کے ایام آپ کو ملے اسے غنیمت سمجھیے، اور اللہ کی عبادتوں میں اسے صرف کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ ایک فریضہ سال میں اور بھی مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، لیکن وہ سارے مسلمان نہیں ہیں۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، مالدار مرد ہو یا عورت، اس کے ذمے ایک دوسرا فریضہ عائد ہوتا ہے جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے،
یہ روزہ کے لیے مقرر ہے، لیکن رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب شوال کے مہینے میں ہوتا ہے، کوئی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، کوئی ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، کوئی محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں ہوتا ہے۔ تو جو انسان صاحب نصاب جس مہینے میں ہوتا ہے اسی مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چونکہ عموماً انسان رمضان کے مہینے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سالانہ نصاب رمضان کے مہینے کو تسلیم کرتا ہے۔ کچھ آگے پیچھے کر لینے کے بعد رمضان کے مہینے کو مان لیا، پھر ہر سال رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر یاد رکھیے گا، زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹی کی شادی کی محرم کے مہینے میں، کہیے گا محرم میں شادی نہیں ہوتی ہے، یہ خرافاتی عقیدہ ہے کہ ماہ محرم میں شادی نہیں ہوتی۔ آپ نے بچی کی شادی کی، بچی کو سونے اور زیورات آپ نے دی ہیں، سسرال والے سے انہیں اور میسر ہوئے، دونوں ملا کر 85 گرام سے زیادہ ان کے پاس سونا ہو گیا، محرم کے مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی آئندہ سال۔ تو جو نصاب کا متعینہ وقت انسان کو جب ملے گا تب اس پر زکوٰۃ عائد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، چونکہ اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے مہینے ہی کو اپنی زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے سمجھا کہ رمضان کے متعلق مسائل کی جانکاری کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ سے متعلق بھی کچھ اہم مسائل آپ جان لیجیے۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ متعین اس لیے نہیں ہے کہ ضرورت مند انسان اس کی ضرورت سال بھر رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے ضرورت مند کی ضرورت رمضان میں ہوتی ہے اور باقی سارا سال اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ بنیادی بھول مسلمانوں کی مزاج میں پیدا ہو چکی ہے، اس لیے پریشانی بنی ہوئی۔ زکوٰۃ آپ کو اپنے سے نکالنے کا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ انفرادی نکالنے کا ہے ہی نہیں۔ جس طرح نماز کے لیے جماعت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام بھی ضروری ہے۔ چونکہ ہمارا آپ کا اس پر عمل نہیں ہو پاتا، اس مناسبت سے زکوٰۃ کی خاطر خواہ فائدے دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی، ہر جگہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے جاتے اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور بیت المال کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کا صرفہ کہاں کہاں کرے، خرچہ کہاں کہاں کرے، باضابطہ اس سلسلے میں تیاریاں ہوتی تھی اور وہاں صرف کیا جاتا تھا۔ اس لیے مالداروں کے مال جمع ہوتے اور غریبوں کی محتاجی دور ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہے، خرچہ کرنے کے راستے بھی بے شمار ہے، خرچہ بھی ہم کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے جو فائدہ ملت کو پہنچنا چاہیے وہ فائدہ دکھتا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ صدیق اکبر نے اس انسان سے جہاد کیا تھا جو انسان زکوٰۃ کو اجتماعی شکل میں بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں تھا۔ زکوٰۃ ہم دیں گے، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، وہاں بھیج دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے، اپنے علاقے میں ہم خرچ کریں گے۔ نیت خراب نہیں تھی، بخیر تھی، لیکن ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟
جو انسان نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا لَأُقَاتِلَنَّ میں اس سے جہاد کروں گا. مطلب کیا تھا؟ جس طرح نماز کے لیے جماعت ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی اجتماعی نظام ضروری ہے. اور کہا لَوْ مَنَعُونِي قَالَ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بستی سے کسی انسان کی جانب سے اونٹ کے گردن میں پڑی ہوئی رسی بھی زکوٰۃ میں آیا کرتی تھی، اتنی معمولی چیز اگر کوئی انسان روکے گا میں اس سے جہاد کروں گا. یہ تھا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام. بیت المال میں مال جمع ہوتا اور باضابطہ نگرانی ہوتی اور بڑے اچھے انداز میں غریبوں اور ناداروں کے مسائل اس سے حل ہوا کرتے تھے. آج چونکہ ہماری نگاہ اس پر نہیں آتی ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آتا ہے زکوٰۃ کو اسی انداز سے استعمال کر لیتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ فتویٰ مل گیا کہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ فائدے آپ کو میسر نہیں ہوں گے جو زکوٰۃ کے نظام کے قائم کرنے کے نتیجے میں اسلام نے آپ سے مطالبہ کیا. ایک خاندان میں کچھ افراد ہیں، خاندان کے کچھ لوگ بڑے امیر کبیر ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ مفلس و قلاس بنے ہوئے ہیں. اگر پورے طور سے اجتماعی نظام زکوٰۃ کا کام نہیں ہو سکتا، ایک خاندان کے افراد خاندان کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر کے اپنے خاندان کی غربت و افلاس کو دور کر سکتے ہیں. 50 آدمی آپ کے خاندان میں ہیں، 5 آدمی آپ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اجتماعی طور سے زکوٰۃ نکالیے. اس سال 5 آدمی کو ایسا تیار کر دیں گے کہ کل آپ زکوٰۃ دینے والے 10 افراد ہو جائیں گے. ان کا تعاون کیجئے، وہ کاروبار کرے، مسئلے کو حل کرے، پھر وہ صاحب نصاب بنے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی شکل میں اپنے خاندان کی غربت و افلاس کو دور کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے پیمانے پر تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھیں گے علاقائی پیمانے پر بیت المال کا نظام عمل میں آ سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں بات یہی ہوتی ہے کہ بولتا سب ہے، بلی دودھ پی کے چلی جاتی ہے. ایسا کرو کہ بلی کے گردن میں گھنٹا باندھ دو تاکہ آنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ بلی آ رہی ہے، ہم دودھ کی حفاظت کر لیں گے. بولا جاتا ہے کہ گردن میں گھنٹا ڈالے گا کون؟ یہ کام کرے گا کون؟ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس سلسلے میں نظام قائم ہو جائے بڑے بڑے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. بہرحال جو ہمارے یہاں نظام چل رہا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا فائدہ نظر نہیں آتا. یاد رکھیے گا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اسے انگلیوں پہ گن لیجیے. آسانی سے مسئلہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، کیش روپیے پیسے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے. بس یہ 4 چیزیں ہیں. اس کی تفصیلات ہے. سونا اگر آپ کے پاس 85 گرام سے کم ہے، 85 گرام سے کم ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو سب پر زکوٰۃ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 85 گرام سے زیادہ ہوگا تو زیادہ پہ زکوٰۃ ہے. نہیں، پورے پہ زکوٰۃ ہے کیونکہ 84 گرام تک آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی. 1 گرام بڑھنے کے بعد اب سب پر زکوٰۃ ہے. اب اگر 1 گرام کم ہی رکھنا چاہے تو آپ کی نیت پر موقوف ہے کہ کم رکھیں گے زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا. تو 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے اور 1 سال اس پہ گزر چکا ہے. مان لیں کسی بچی کے پاس ابھی 25 گرام سونا ہے، 50 گرام سونا ہے، شادی کے موقع پر اسے کچھ ملا وہ 85 ہو گیا. جب 85 ہوا وہاں سے 1 سال کی گنتی شروع کیجئے. جس تاریخ کو یا جس مہینے میں اتنا سونا آپ کے پاس ہو گیا، اب وہیں سے شروعات کیجئے. آئندہ سال اسی مہینے کو اسی تاریخ کو
آپ صاحب نصاب کہلائیں گی یا کہلائیں گے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنا زکوٰۃ دینا ہے؟ سونا آپ کے پاس ہے لیکن پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، بھلا زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ اگر سونا آپ کے پاس ہے پیسے نہیں ہے، اسی سونا کو 40 جگہ بٹوارا کیجیے، 40 حصہ لگائیے، ان 40 حصہ اپنے پاس رکھیے، ایک حصہ زکوٰۃ میں دیجیے۔ پیسہ نہیں ہے یہ بہانہ مت بنائیے۔ تو 85 گرام سونا ہے، سال اس پہ گزر چکا ہے، زکوٰۃ آپ پر عائد ہے، آپ کو دینا ہوگا۔ کتنا زکوٰۃ ہے؟ 2.5%۔ اس کی قیمت اگر نکالیے گا، جتنا پیسہ ہوگا، ہر 1000 پہ 25 روپیہ، ہر لاکھ میں 2500 روپیہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں ہے، شہروں میں سونے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور پہلے عام طور سے چاندی کے موٹے موٹے زیورات، کھنگن اور پھر اس کے بعد پھانسے وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ آج ہلکا کر لیا گیا، قیمت میں موٹا، قیمت میں بھاری ہے، اور وزن میں وہ چیزیں ہلکی ہیں، یعنی سونے کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے، کتنا؟ 595 گرام، اس پہ سال گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ 40واں حصہ 40 جگہ بٹوارا کیجئے، ان 40 اپنے پاس رکھیے، ایک حصے کو تقسیم کیجئے زکوٰۃ میں، یا اس کی قیمت لگائیے، جو قیمت ہوتی ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ دیجئے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سونا چاندی سے متعلق جو زیورات آپ کے پاس ہیں، وہ زیورات پر ہی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ پہننے والے زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کے پاس سونا بسکٹ کی شکل میں ہو، یا ویسی مواد کی شکل میں ہو، یا پھر تیار کردہ زیورات کی شکل میں ہو، آپ کے پاس اگر 85 گرام کی مقدار میں وہ چیز موجود ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا، وہ چاہے استعمال کرے کہ نہ کرے۔ آپ نے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، الماری میں سجا کے رکھا ہے، یا کہیں لاکر میں رکھا ہے، یا استعمال کر کے رکھا ہے، وہ ساری صورتوں میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کسی کے پاس سونا کچھ ہے اور کسی کے پاس چاندی کچھ ہے، دونوں ملا کے نصاب پہنچ جائیں، کیا دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اگر دونوں کو ملا کے زکوٰۃ نکالی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاندی کا الگ نصاب متعین کرنا اور سونے کا الگ نصاب متعین کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سونا ایک الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے۔ سونا کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت ابھی کم ہے، تھوڑا سا اضافہ ہوا، چاندی اس میں گھس جائے گی، شامل ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے جب الگ الگ نصاب اللہ کے نبی نے متعین کیا ہے تو ملا کے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے اور سونا کی زکوٰۃ الگ ہے۔ مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کسی کے پاس سونا اور چاندی نصاب کی مقدار میں نہیں ہے، 85 گرام سونا نہیں ہے، 595 گرام چاندی نہیں ہے، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں کی، دونوں کم ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ کیش اور مال ہے۔ کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مال آپ کے پاس ہے، موجودہ قیمت کے لحاظ سے تقریباً 35,000 روپیہ آپ کے پاس ہے ایک سال سے، چاندی کی قیمت معلوم کر لیجئے گا، 595 گرام چاندی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ اگر اتنی رقم ایک سال سے آپ کے پاس ہے، اس مال پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ وہی صورت ہے 2.5%، 2.5%۔ سونے کا نصاب نہیں ہے، سونا ایک الگ مالیت ہے، چاندی ایک الگ مالیت ہے۔ ابھی بینکوں میں سونے کو بنیاد بنایا گیا، لیکن شروعاتی طور سے چاندی ہی بنیاد تھی، اور سونے کی تفصیلات جتنی حدیثوں بیان کی گئی ہیں وہ ضعیف روایتوں پر موقوف ہیں۔ البتہ چاندی سے متعلق جو روایتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں
وہ صحیح حدیث ہے۔ اس مناسبت سے علماء کے درمیان اختلاف ضرور ہے کہ مال کی زکوٰۃ چاندی کے نصاب سے لیا جائے یا سونے کے نصاب سے لیا جائے۔ راجح قول یہی ہے کہ مال کی زکوٰۃ چاندی کے حساب سے لی جائے، اس میں اکثر و بیشتر لوگوں کو مالدار کہلانے کا حق بھی ہوگا اور بہت سارے غریبوں کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت روپیے آپ کے پاس موجود ہے، موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکٹ موجود ہو، آپ نے بینک میں رکھا ہے، کسی کو دے کے رکھا ہے، کسی کام میں لگا کے رکھا ہے، اپنے الماری میں رکھا ہے یا کہیں چھپا کے رکھا ہے، جہاں جہاں آپ کی مالیت ہے ان تمام کو جوڑیے۔ کہیں آپ نے BC میں لگا کے رکھا ہے، کہیں آپ نے کسی کمپنی میں اپنی حصہ داری میں لگا کے رکھا ہے، یا کہیں آپ نے بینک میں رکھا ہے، کہیں کسی کو قرض دے کے رکھا ہے وغیرہ ذالک، جہاں جہاں بھی آپ کی رقم ہے ان سارے رقموں کو جوڑیے اور اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیے۔ یہ ہے کیش اور مال کی زکوٰۃ۔ اگر آپ کے پاس تجارت ہے، کاروبار ہے، بتایا میں 4 شکلیں ہیں، سونا میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، مال میں زکوٰۃ ہے اور مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ تجارت کا مال آپ کے پاس ہے، کاروبار آپ کرتے ہیں، آپ نے 35,000 روپے کا سامان خریدا، تجارت ہے، آپ کے پاس وہ سامان کچھ ایسا بھی ہے جو ڈیڈ اسٹاک ہو گیا، پرانا سال ہونے کے نتیجے میں ادھر سے خراب ہو گیا، 50 روپے کا تھا اب 20 روپے کے کا۔ بہت سے لوگ کارخانہ دار ہیں، ان کے چمڑے پڑے ہوئے، کپڑے پڑے ہوئے، دیگر سامان پڑے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں توجہ دیجیے، آپ اس کو کھوج کے نکالیے، اتنی فرصت کہاں ہے؟ اللہ پہ آپ احسان نہیں کیجیے گا، فرصت نکالیے۔ کپڑے کاروبار کہیں پڑا ہوا ہوگا یا تو بانٹ دیجیے، اگر رکھا ہے وہ آپ کی مالیت ہے، اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے کتنا میں بکے گا، ابھی آپ کے پاس مال اس کی کتنی قیمت ہے، تمام کو جوڑیے، زیادہ قیمت ملنے والی زیادہ قیمت جوڑیے، کم قیمت ملنے والے کم قیمت جوڑیے، نہیں ملنے والی ہے تو بانٹ کے الگ کر دیجیے، تمام کو جوڑیے، پھر اس کے بعد اسی انداز سے اس کی زکوٰۃ آپ نکالیے، 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ زکوٰۃ مال سے نکالنا ہے یا سونے سے نکالنا ہے یا چاندی سے نکالنا ہے یا کپڑا یا دیگر سامان سے نکالنا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، نہیں چاہتے ہیں تو اس کی قیمت لگائیے اور اس حساب سے زکوٰۃ دیجیے۔ پیسے کی زکوٰۃ تو پیسے سے نکالنا ہی ہے۔ جو سامان تجارت آپ کے پاس ہے، کپڑا کاروبار کر رہے ہیں، اب اس کی زکوٰۃ کپڑوں ہی سے نکال سکتے ہیں۔ غلہ جات کی کاروباری ہے، اس کی زکوٰۃ اسی سے نکال سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر مال میں زکوٰۃ فرض ہوا اور آپ نے سوچا کہ لنگی کچھ خرید لیتے ہیں اور غریب بانٹ دیتے ہیں، یہ احسان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کڑا لگے اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ مال کی زکوٰۃ مال سے دیجیے، سامان کی زکوٰۃ سامان سے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ جس انسان کو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی اور بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ ابھی دنیا میں فتنہ بھی شروع ہوا، رمضان کٹس تیار کیا گیا، زکوٰۃ کی رقم اس میں شامل کی گئی اور افطار کا سامان اس میں تیار کیا گیا اور پہنچا دیا۔ لوگوں کی نگاہ میں آپ بڑے اچھے ہو گئے، یہ اچھے لڑکے ہیں، اس علاقے کے نوجوان تو بڑے خدمت کرنے والے ہیں، وہ اس طرح سے رمضان کے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے ایسے تحفے تحائف تیار کرنے کے، اب اپنے دیجیے الگ سی بات ہے، لیکن سونے چاندی یا پھر زکوٰۃ یا زکوٰۃ کی رقم سے اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرنا اور دینا لینا درست نہیں ہے۔ آپ نے کسی غریب کو زکوٰۃ دیا مال کی شکل میں، اپنی ضرورت کے مطابق وہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے غلہ اسے دے دیا، آپ کا غلہ کی زکوٰۃ غلہ دے سکتے ہیں، کپڑے کی زکوٰۃ کپڑا دے سکتے ہیں، چمڑے کی زکوٰۃ چمڑا دے سکتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر مال کی زکوٰۃ آپ نکالنا چاہیں
تو مال کی جگہ پر آپ نے ساڑی خرید لیا، آپ نے سلوار سوٹ خرید لیا، اپنے کرتا پائجامہ خرید لیا، آپ نے اور مختلف قسم کی اشیاء خرید لی ہے، اور اس طرح غریبوں کو آپ دے رہے ہیں، یہ حق آپ کو کسی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے آپ انہیں رقم دیجئے تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ کپڑا بھی سلوا سکتے ہیں، اپنا قرضہ اتار بھی سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے سامان خرید بھی سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا بطور خاص ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال عام طور سے دیکھا جاتا زکوٰۃ نکالنے سے متعلق اس طرح کی بے احتیاطی ہوتی۔ اولاً تو زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، بیت المال یہ کام کرے۔ چونکہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے اس لیے گنجائش کی بات رکھی گئی، تو کہا جب زکوٰۃ اب نکالیں گے تو جو مصارف زکوٰۃ ہے، جہاں زکوٰۃ خرچ ہونے چاہیے، ان کی ایک فہرست آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کچھ مسئلہ اس طرح بھی یاد رکھیے، ایک کاروباری انسان ہے جس کے مال مارکیٹ میں پھیلے ہوئے، وہ دکاندار بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا مال اس کے دکان میں ہے، آپ کا اپنا مال نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دکان آپ کا ضرور ہو سکتا ہے لیکن مال کسی اور کا ہے، تو جس کا مال ہے اس کی زکوٰۃ دیجیے، اس کا مال اسے واپس کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم مقروض، ہمارے پر بڑا قرض ہے، ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ آپ کا دسترخوان بڑا لمبا ہے، آپ کا خرچہ میں ہاتھ رکتا نہیں ہے، آپ کی زندگی کا کر و فر ویسی شان و شوکت کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ، ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اپنے خرچے میں کٹوتی کیجئے۔ قرض لے کر موت ہو جاتی ہے تو میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اگر کسی انسان کی جان چلی جاتی، وہ شہید ہوتا ہے، شہادت کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ 2-4 پیسہ ہو، 2-400 ہو، 2-4,000 ہو، 2-4 لاکھ ہو، 2-4 کروڑ ہو، قرض ہے، اس کی ادائیگی کی فکر میں لگے رہیے۔ کبھی مت سوچئے کہ ہم ویسے ہی گزار دیں گے، اگر آپ شہید کی موت مریں گے تب بھی آپ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کہ صاحب قرض آپ کو قرض معاف کر دے۔ تو اگر آپ کے ذمہ قرض ہے، پہلے قرض ادا کر دیجئے، نہ آپ کے پاس مال بچے گا، نہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے گی۔ اب مال بھی، اب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں اور قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں، دونوں ہاتھ میں ابھی کے لڈو ہیں، اس لیے قرضہ ادا کیجئے، زکوٰۃ نہیں دیجئے۔ اگر قرض ادا نہیں کرتے ہیں تو زکوٰۃ دیجئے، آپ کے ذمہ قرض رہتا ہے، اس سے معذرت کر لیجئے کے بعد میں ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس تجارت کا سامان ہے، دوسرے کا مال آپ کے پاس ہے، آپ کا مال دوسرے کے پاس ہے، جو اصلی مال آپ کا ہے اسے ڈھونڈیے، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اصلی آپ کا کتنا بچتا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کا خاص خیال کیجیے گا۔ وہ مال کیسے تلاش کریں گے آپ؟ اگر آپ کے پاس کیش ہے، آمدنی آپ کے پاس ہے، مال آپ کے پاس موجود ہے، یا تو بینک میں رکھا ہے یا کسی کو قرض دے کے رکھا ہے، جہاں قرض سے قرض ملنے کی امید ہے اور آپ دعویٰ کرتے کہ میرا قرض ہے وہ دے گا، تب تک تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے امید چھوڑ دی ہے، وہاں سے ملنے کی امید نہیں ہے، پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ لیکن جب وہ قرضہ آپ کو ادا ہو جائے گا، سارے سال کی زکوٰۃ ایک سال آپ کو دینا پڑے گی۔ ان مسائل کو یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، آپ نے نکاح بڑے تم طراق کے ساتھ کیا، شادی کا شوق چل رہا ہے، شادی کر لی، لاکھ روپیہ مہر باندھ دیا، دینا تو نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ جو آپ نے مہر رکھا ہے، وہ بیوی کا قرضہ آپ کے ذمے ہے، اب بیوی کے سامنے سر جھکا کر رہیے۔ یہ الگ سی بات ہے، آج کے دور میں انسان قرض لیتا ہے اور سینہ تان کو اس کے سامنے جلتا ہے، ایسا لگتا ہے بھکاری ہم سے بھیک مانگ رہا ہے اور ہم تاریخ پہ تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ قرض آپ سے لیا گیا، آپ کو واپس کرنا چاہیے، اب اس سے مانگ رہے ہیں تو دے دیں گے، فلاں ہفتہ دے دیں گے، فلاں مہینہ دے دیں گے، وہ ٹالتا ٹرکھاتا رہتا ہے۔ یہ عام قرضوں کی بات بھی ہے۔ اگر آپ نے نکاح کے موقع پر بیوی کے لیے مہر متعین کیا، حق تو یہی ہے
مہر لگائیے اور فوراً دیجیے، اسی مجمع میں دیجیے۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر لاؤ۔ ایک مجاہد انسان کے لیے ہتھیار کی سخت ضرورت ہوتی ہے، وہ زرہ حتمی ان کے پاس تھا، بچھوا دیا کہ یہ تمہاری مہر ہے، پہلے مہر لا پھر نکاح ہوتا۔ آج اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، بے شمار لوازمات اپنائے جاتے ہیں لیکن مہر ادھار میں ہے، لینا دینا سب نقد میں ہوتا ہے اور مہر ادھار میں۔ اگر آپ نے بیوی کا مہر قرض کے طور پہ رکھا ہے تو عورتوں سن لو، آپ کی ذمہ داری ہے اس مال کی زکوٰۃ آپ کو ہر سال نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ شوہر سے مطالبہ رکھتی ہے کہ آپ کی مہر کی رقم اس کے پاس میں ہے۔ معلوم پڑا کہ زکوٰۃ دیتے دیتے آپ کی مہر ہی ختم ہو گئی، اس لیے زکوٰۃ نہیں مہر وصول کیجیے۔ جب مہر آپ نے وصول کیا اور آپ کے پاس وہ مال ہے، اپنی سہولت کے مطابق زکوٰۃ دیجیے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بیوی کے پاس مال ہے، بیوی کے پاس سونے چاندی ہے، بیوی کے پاس زیورات ہے، بیوی کے پاس مال تجارت ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو نکالنا فرض ہے۔ شوہر بیوی کی طرف سے نکال دے الگ سی بات ہے، لیکن بیوی کا سونا ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ عورتیں زکوٰۃ نکالنے میں بڑی بخیل و کنجوس ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے سر پہ ڈال دیا کرتی، شوہر دے دیا تو الحمدللہ، اگر نہیں دیا تو یاد رکھیے گا آپ کے ہاتھ کے سونے چاندی کے زیورات اور پیشانی پہ سجانے والے اور کانوں میں لگانے والے وہ جھمکے سب جہنم میں جانے والے اشیاء بن جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ آپ خود نکالیے۔ آپ کے پاس زیورات ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا، آپ کا اپنا زیور ہے، آپ کو آپ کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب شوہر کو منا کر خوش دلی سے اس سے زکوٰۃ نکلوا لیجئے، ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے اور شوہر نہیں دیتا تو شوہر مجرم نہیں ہوگا، آپ مجرم ہوں گی کہ آپ کا وہ مال ہے۔ تو سونا ہو یا چاندی ہو، جب پیسے ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو نکالنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اب 4 آدمی مل کے ایک دکان چلا رہے ہیں، چاروں کی رقم وہاں جمع ہے، اس کے نتیجے میں وہ نصاب کو پہنچی ہوئی رقم ہے، تو اسی کمپنی سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر 4 تقسیم کر لیتے ہیں تو کسی کے پاس نصاب کی مالت نہیں رہتی، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس مال کی۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ جو جماعتی شکل میں کاروبار چلتا ہو اسے الگ نہیں کیا جائے گا، اور کسی 2 آدمی کے مال کو جمع کر کے بھی زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، اس کا خاص خیال لگیے گا۔ اس لیے زکوٰۃ سے متعلق خصوصی رعایت کیجیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کا مال حلال ہے، سب حرام بن جائے گا۔ آپ نے حلال کمائی کی ہے، محنت و مشقت کی کمائی کی ہے، لوٹ کھسوٹ آپ نے نہیں کیا ہے، جائز طریقے سے تجارت آپ نے کی ہے، کاروبار آپ نے کیا، جائز مال آپ کا ہے، اپنے مال جمع کیا ضرور ہے، اب زکوٰۃ اس سال نہیں دیا تو زکوٰۃ نہیں دینے کے نتیجے میں جتنی زکوٰۃ کی مالیت آپ کے مال سے نکلنی چاہیے تھی اتنے حرام مال کی ملاوٹ آپ کے حلال مال میں ہو گئی۔ جب حلال اور حرام کی آمیزش ہو جائے، ایک بالٹی پانی میں 2-4 قطرہ پیشاب ڈال دیجئے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر مال ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، پورا مال آپ کا حرام ہو جائے گا۔ اور جب حرام ہوگا تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھیں گے قبول نہیں، نماز پڑھیں گے قبول نہیں، توحید کا گن گائیں گے قبول نہیں، صدقات و خیرات کریں گے قبول نہیں۔ کیوں؟ مال صحیح ہے تب آپ کی عبادت صحیح ہے۔ روزہ پہ روزہ رکھتے جائیے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے جائیے، صدقات و خیرات بھی کرتے جائیے، عمرہ کر کر کے گمراہ ہوتے جائیے، حج پر حج کرتے چلے جائیے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ صحیح نہیں ہے، مال اگر آپ کا حلال اور حرام میں تمیز کیا ہوا نہیں ہے، تو آپ کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جس طرح جسم و جان کی صفائی کے لیے رمضان کے روزے کی فرضیت ہم پر عائد کی گئی، اسی طریقے سے ہمارے مالیات کی صفائی ستھرائی کے لیے سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کیا گیا۔ اور زکوٰۃ اگر آپ کو دینا ہی ہے، اجتماعی شکل میں دیا جائے، اور اگر اجتماعی شکل نہیں ہے تو اپنے خاندان کے افراد کو تلاش کیجئے۔ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتی، بیٹی ماں کو یا بیٹی ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتی۔ اس طریقے سے ماں باپ کو زکات نہیں دیا سکتا ہے، بیٹا بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے۔ تو بھائی بھائی کو زکات دے سکتے ہیں۔ بھائی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی، ارب پتی ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں حالی موالی اس کے پاس موجود ہے، دوسرا بھائی بیچارہ قلاش ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، دانے دانے کو ترس رہا ہے۔ بے غیرت ایسے بھائی ہیں جو دوسروں کو اپنے پاس رکھ کے انہیں تو مالدار بنا کے رکھا ہے اور بھائی کو اپنے دست نگر بنا کے رکھا ہے۔ کہا ابدا بمن تعول، زکات پہلے دیں گے آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ دینیات میں خرچ کرنے سے متعلق قرآن یہی کہا ہے، قریبی رشتہ دار کو پہلے آپ دیجئے، اگر دینا ہی ہے اسے دیجئے اگر وہ زکات کے مستحق ہے۔ بہت سے لوگ سونا رکھتے ہیں پھر بھی زکات مانگتے ہیں، مال نہیں ہے، آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہے، زمین بھی رکھی ہے، جائیداد بھی رکھا ہے، وغیرہ ذالک سب کچھ موجود ہے، لیکن زکات خوری کی عادت بن چکی ہے، ہم زکات مانگتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس ایسے آئیں گے جو زکات کی مال جمع کر کر کے وہ صاحب نصاب بن چکا ہے، لیکن آپ کی چاپلوسی کرتا ہے، آپ کے دائیں بائیں گھومتا ہے، آپ کا حاشیہ بردار ہے، آپ کے آگے پیچھے رہتا ہے، آپ کی تملک اور خوشامد پسندی آپ کے لیے وہ کرتا ہے، آپ اسے آرام سے دیتے ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ایک انسان سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، نماز روزہ کا پابند ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی اگر آپ اس کی پیشانی میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو توفیق نہیں ملتی کہ ایسے انسان کی خدمت کی جائے اور اس انسان کو زکات کی رقم ہی دے دی جائے، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ زکات اسے آپ دیتے ہیں جو آپ کے ارد گرد رہے اور دائیں بائیں کر کے آپ کو نیچے سے اٹھا کر عرش اللہ تک پہنچا دے، بڑا بنا کے پیش کرے، اسے زکات دیتے ہیں۔ گویا آپ نے زکات بھی دیا ہے تو منمانی طریقے زکات دی، کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے زکات کو عبادت سمجھ کے دیجئے، ضرورت مند تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اگر بیت المال کا نظام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ زکات آپ سے وصول کریں۔ اگر کوئی انسان زکات وصول کرنے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے گھٹیا نہیں سمجھ سکتے، کمتر تصور نہیں کر سکتے، یہ فقیر و نادار سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اجتماعی شکل میں زکات نکالنے کے لیے کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے تو سمجھیے وہ آپ پر احسان کرتا ہے، ورنہ اگر وہ نہیں آئے تو آپ کی زکات آپ کے پاس رہ جائے، پھر حلال و حرام کی آمیزش ہو جائے۔ اخیر بات کر ختم کروں، مدارس اسلامیہ کے لوگ آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بہت سارے افراد بالکل فراڈ قسم کے ہوتے ہیں، پورا ہضم کر جاتے ہیں، کوئی مدرسے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن بہترین خوبصورت انداز میں وہ رسید چھاپ کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا خیر خواہ نظر آتا ہے، آرام سے اسے دے دیا، لیکن پتہ چلے گا تحقیق کرنے کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے جہاں شک و شبہ کی گنجائش ہو جائے ایسے دینی مدارس کو تلاش کیجئے جہاں اس کی ضرورت ہے، وہاں پہنچائیے، آپ کی لازمی ضرورت ہے۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کرتے ہیں اور حاشیہ برداری کرنے والوں کی خدمت میں اب آرام سے دھڑلے سے ان کی خدمت میں اور ان کے گود میں پیسے ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا دو چار جگہ پرچار کریں گے، فلاں صاحب ارے بڑا دیالو ہے، وہ بہت ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن دو چار لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں ایسے، باقی سب لوگوں کو ایسے ہیج نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو دینی مدارس بھی اس کے مستحق ہے، غربا ہے، مساکین ہے، عاملین عمل یعنی زکات وصول کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہے، پھر مسافر ہے، مقروض ہے، گردن کے چھڑانے میں ہے، وغیرہ ذالک۔ یہ 8 قسم کے مصارف قرآن نے بیان کیا ہے جہاں زکات دیے جا سکتے ہیں۔ جس وقت جس کی ضرورت ہے اگر وہ سامنے آ جائے اسے زکات دیجئے، اسی میں زیادہ عافیت ہے۔ آپ کھوج کے رکھتے ہیں اپنے علاقے میں لوگ آپ کے ضرورت مند ہیں، نہیں فلاں جگہ سے لوگ آئیں گے ہم انہی کو پہنچائیں گے، یہ مزاج جو بنا ہوا ہے اس سے اجتناب کیجیے۔ بہرحال تو زکات، مال کی زکات نکالنے سے مال آپ کا صاف ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، مال کو قبول کر لیجئے، اس مال کے ذریعے سے زکات کو قبول کر لیجئے، زکات کے ذریعے ان کا مال پاک ہوتا ہے، پھر ایسے انسان کو اب دعا دیجئے، آپ کی دعا سے اس کو سکون میسر ہوگا۔ بہرحال تو زکات کی کچھ مسائل ہیں، تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو دینی مسائل کے جاننے اور سمجھنے کی توفیق بخشے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بروئے کار لانے کا جذبہ عطا فرمائے۔
الہی جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی ان کی جائز مراد کو پوری فرما دیں، جب تک زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔